کر اپنے آپ سے اور اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں کبھی تنہائی میں سوچیے گا. 3-4 دن پہلے ایک مسجد میں جانا ہوا، واللہ دل پکڑ کر رہ گیا کہ فجر کی نماز میں 3 آدمی تھے. ہو کیا گیا؟ لگتا ہے کہ عذاب کو للکارا ہے، لگتا ہے رب العالمین کی غیرت کو، طاقت کو چیلنج دے رہے ہیں دنیا میں کھڑے ہو کر. کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں چلی گئی قوم سمود، کہاں چلی گئی قوم عاد، کہاں چلا گیا فرعون اور اس کا غرور، کہاں چلی گئی قارون کی مالیت، کہاں چلے گئے دنیا کے پہلے لوگ جو اس زمانے میں پہلے تھے. میں ہندوستان کے لوگوں کا نام نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. کہاں چلے گئے وہ سارے کے سارے مرد اور وہ خواتین جن کے غرور کا، جن کی طاقت کا ڈنکا بول رہا تھا، آج ان کا کوئی نام لینے والا. اللہ کی طاقت سے ٹکرا کر کیا کریں گے؟ رب العالمین جب مارنے پر آتا ہے تو ادنا سے کیڑے کے ذریعے انسان کے وجود کو مٹاتا ہے. یہی تو مطلب ہوا. یعنی آمدن میں یہ نہیں کہتا کوئی اللہ کا بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے. کیا ہو گیا امت مسلمہ کو، کیا ہو گیا محلوں کو اور مسلمانوں کو؟ جب جمعے کا مسئلہ آتا ہے تو مسجدیں ساری کی ساری بھری ہوئی. کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہفتے کے بیچ میں انتقال ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہفتے کے بیچ میں مسلک بدل گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک فصلانہ، ایک ہفتے واری نظام ہے؟ کیا عید کے موقع پر تھوڑی سی شو کر دی گئی ایک نمائش ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جمعے کے موقع پر آگے باقی نمازیں غالب، اور اس کے بعد باقاعدہ ڈنڈا ٹھوک کر پورے ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان؟ رب کعبہ کی قسم کھل کر کہنے دیجئے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اس سے بڑھ کر منافقانہ کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں. اگر بچہ گھر میں بیمار ہو جائے تو اس وقت باپ کو چین نہیں آتا جب تک کہ بہترین ڈاکٹر کو نہ دکھلا لے. اگر گھر میں باپ کینسر کا مریض ہو جائے اور اس کی رات بے چینی کے ساتھ گزرتی ہو، پورا گھر بے قراری کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، کہ نعوذ باللہ نماز کا چھوڑنا کینسر سے بھی گر گیا، نزلے سے بھی گر گیا، بخار سے بھی گر گیا. ایک بچے کی ادنا سی حرکت اور طبیعت کی خرابی کی بنیاد پر ماں اور باپ پوری رات بے چینی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کل کو یہ اولاد ہمارے سامنے جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہ محفوظ فرمائے. قرآن کریم کا جملہ ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ کے ہاں ماں باپ کے خلاف حجت کریں گے بچے اور کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری ماں ہیں، ہمیں آپ نے معصوم بنا کر ان کی گود میں ڈالا تھا، اور بچپن میں انہوں نے ہم سے کوئی بات اس طرح کی نہیں کہی. کوئی اللہ بھی ہے، کوئی رسول بھی ہے، ایک دین بھی ہے، قانون ہے، تمہارے اوپر نمازوں کی پابندی ہے. وہ اولاد جس کو بڑے چاؤ کے ساتھ پالا تھا وہ رب العالمین سے کہے گی یہ ہے ماں اور یہ ہے باپ، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیجیے. ان کی بنیاد پر تو ہم جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے.